بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ماضی میں حج کب منسوخ ہوا۔ ناظرین، تاریخ میں پہلی مرتبہ حج 629 عیسوی یعنی 6 ہجری کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ادا کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ فریضہ ہر سال ادا ہوتا رہا، اگرچہ مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی سال حج نہیں ہو سکے گا، لیکن اس کے باوجود تاریخ میں تقریباً 40 مواقع ایسے ہیں جن میں حج ادا نہ ہو سکا، اور کئی بار تو خانہ کعبہ حاجیوں کے لیے بند رہا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں، جن میں بیت اللہ پر حملے سے لے کر سیاسی جھگڑے، وبا، سیلاب، چور اور ڈاکوؤں کے حاجیوں کے قافلے لوٹنا اور موسم کی انتہائی لہر شامل ہیں۔ سن 865 الصفاق کا حملہ۔ سن 865 میں اسماعیل بن یوسف نے، جنہیں الصفاق کے نام سے جانا جاتا ہے، بغداد میں قائم عباسی سلطنت کے خلاف اعلان جنگ کیا اور مکہ میں عرفات کے پہاڑ پر حملہ کیا۔ ان کی فوج کے اس حملے میں وہاں موجود حج کے لیے آنے والے ہزاروں زائرین ہلاک ہوئے۔ اس حملے کی وجہ سے اس سال حج ادا نہ ہو سکا۔ اس کے بعد سن 930 اس حملے کو سعودی شہر مکہ پر سب سے شدید حملوں میں سے ایک جانا جاتا ہے۔ سن 930 میں کرامتہ فرقے کے سربراہ ابو طاہر الجنابی نے مکہ پر ایک بھرپور حملہ کیا، جس دوران اتنی لوٹ مار اور قتل و غارت ہوئی کہ کئی سال تک حج نہ ہو سکا۔ سعودی عرب میں قائم شاہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن فار ریسرچ اینڈ آرکائیو میں چھپنے والی ایک رپورٹ میں اسلامی تاریخ دان اور حدیث کے ماہر ذہبی کی کتاب اسلام کی تاریخ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 316 ہجرت کے واقعات کی وجہ سے کسی نے کرامتہ کے خوف کے باعث اس سال حج ادا نہیں کیا۔ کرامتہ اس وقت کی اسلامی ریاست کو نہیں مانتے تھے، اور اسی طرح وہ ریاست کے تحت مانے جانے والے اسلام کے بھی منحرف تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ حج پر ادا کیے جانے والے فرائض اسلام سے پہلے کے ہیں، اور اس طرح وہ بت شکنی کے زمرے میں آتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ابو طاہر خانہ کعبہ کے دروازے پر 8 ذی الحج کو تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور اپنے سامنے اپنے جنگجوؤں کے ہاتھوں زائرین کا قتل عام کرواتے اور دیکھتے رہے۔ رپورٹ کے مطابق وہ کہتے رہے کہ عبادت کرنے والوں کو ختم کر دو، کعبہ کا غلاف پھاڑ دو اور حجر اسود کو اکھاڑ دو۔ اس دوران کعبہ میں 30,000 حاجیوں کا قتل عام ہوا اور انہیں بغیر کسی جنازے، غسل اور کفن کے دفنایا گیا۔ مورخین کے مطابق حملہ آوروں نے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد کئی ایک کی لاشیں زمزم کے کنویں میں بھی پھینکیں تاکہ اس کے پانی کو گندا کیا جا سکے۔ اس کے بعد وہ حجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ اس وقت کے سعودی عرب کے مشرقی صوبے البحرین لے گئے، جہاں یہ ابو طاہر کے پاس اس کے شہر الاحسا میں کئی سال رہا۔ بالآخر ایک باری تاوان کے بعد اسے واپس خانہ کعبہ میں لایا گیا۔ ناظرین، حج صرف لڑائیوں اور جنگوں کی وجہ سے منسوخ نہیں ہوا، بلکہ یہ کئی سال سیاست کی نظر بھی ہوا۔ سن 983 عیسوی میں عراق کی عباسی اور مصر کی فاطمی خلافتوں کے سربراہان کے درمیان سیاسی کشمکش رہی اور مسلمانوں کو اس دوران حج کے لیے سفر کرنے نہ دیا گیا۔ اس کے بعد حج 991 میں ادا کیا گیا۔ شاہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن کی رپورٹ کے مطابق 357 ہجری میں ایک اور بڑے واقعے کی وجہ سے لوگ حج نہ کر سکے، اور یہ واقعہ دراصل ایک بیماری تھا۔ رپورٹ میں ابن خطیر کی کتاب آغاز اور اختتام کے حوالہ دے کر لکھا گیا ہے کہ الماشری نامی بیماری کی وجہ سے مکہ میں بڑی تعداد میں اموات ہوئیں۔ بہت سے زائرین راستے میں ہی ہلاک ہوئے، اور جو لوگ مکہ پہنچے بھی تو وہ حج کی تاریخ کے بعد ہی وہاں پہنچ سکے۔ سن 1831 میں بر صغیر سے شروع ہونے والی ایک وبا نے مکہ میں تقریباً 3/4 زائرین کو ہلاک کیا۔ یہ لوگ کئی ماہ کا خطرناک سفر کر کے حج کے لیے مکہ آئے تھے۔ اسی طرح 1837 سے 1858 میں 2 دہائیوں میں 3 مرتبہ حج کو منسوخ کیا گیا، جس کی وجہ سے زائرین مکہ کی جانب سفر نہ کر سکے۔ سن 1846 میں مکہ میں ہیضے کی وبا سے تقریباً 15,000 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ وبا مکہ میں سن 1850 تک پھیلتی رہی، لیکن اس کے بعد بھی کبھی کبھار اس سے اموات ہوتی رہیں۔ اکثر تحقیق کاروں کے مطابق یہ وبا بر صغیر سے زائرین کے ذریعے آئی تھی، جس نے نہ صرف ان کو بلکہ مکہ میں دوسرے ممالک سے آنے والے بہت سے دیگر زائرین کو بھی متاثر کیا۔ مصری زائرین جوک در جوک بحر احمر کے ساحلوں کی طرف بھاگے، جہاں انہیں قرنطینہ میں رکھا گیا۔ یہ وبا بعد میں نیو یارک تک پھیلی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہیضے کی وبا کے خاتمے کے لیے قرنطینہ پر خصوصاً زور دیا گیا تھا۔
سن 390 ہجری یعنی 1000 عیسوی کے قریب میں مصر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور حج کے سفر کے اخراجات میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے لوگ حج پر نہ جا سکے، اور اسی طرح 430 ہجری میں عراق اور خراسان سے لے کر شام اور مصر کے لوگ حج پر نہ جا سکے۔ شاہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن کی رپورٹ کے مطابق 492 ہجری میں اسلامی دنیا میں آپس میں جنگوں کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، جس سے فریض حج متاثر ہوا۔ 654 ہجری سے لے کر 658 ہجری تک حجاز کے علاوہ کسی اور ملک سے حاجی مکہ نہیں پہنچے۔ 1213 ہجری میں فرانسیسی انقلاب کے دوران حج کے قافلوں کو تحفظ اور سلامتی کے باعث روک دیا گیا۔ ناظرین، سن 417 ہجری کو عراق میں شاید شدید سردی اور سیلابوں کی وجہ سے زائرین مکہ کا سفر نہ کر سکے۔ اس طرح شدید سرد موسم کی وجہ سے حج کو منسوخ کرنا پڑا۔ سن 1344 ہجری میں خانہ کعبہ کے غلاف کسوہ کو مصر سے سعودی عرب لے کر جانے والے قافلے پر حملہ ہوا، جس کی وجہ سے مصر کا کوئی حاجی بھی خانہ کعبہ نہ جا سکا۔ یہ عیسوی کے حوالے سے 1925 کا سال بنتا تھا۔ تاہم ناظرین، یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب سے سعودی عرب وجود میں آیا ہے یعنی 1932 سے لے کر اب تک خانہ کعبہ میں حج کبھی نہیں رکا۔ یہ تھی تاریخ حج کی کہ حج کب نہیں ہوا۔ آج کل کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید حج کرونا کی وجہ سے پہلی بار رکا ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیے۔ اللہ حافظ، اللہ حامی و ناصر۔